سورۃ الرحمن کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی ابتدا الرحمن سے ہوتی ہے۔ مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے، لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے ہاں مشہور نہیں تھا، یہ نام اتنا معروف نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، لوگوں کو بیان سکھایا۔ اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں، کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے، اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کے انعامات، باغات، چشموں کا ذکر کیا، جنت کی حوروں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا، جہنم کے بارے میں بتا دیا، تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے، واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے، واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی، اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی، انہیں اونچا مقام عطا کرے گی۔ تو اس میں پھر انسانوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ انسان قیامت کے دن تین حصوں میں ہوں گے، تین جماعتوں میں ہوں گے۔ ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کے عقائد بھی درست ہوں گے، اللہ کے مقربین ہوں گے۔ دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ بھی خوش نصیب ہوں گے۔ تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے، ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف چار عظیم نعمتوں کا ذکر کیا۔ افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا۔ پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ جس کھیتی کو تم بوتے ہو، اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے، اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے،
کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور آخر حقیقی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا۔ اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے، اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے، آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا، لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ منافقین بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا۔ مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا، مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر سوال کیے مسلمانوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، چونکہ ایمان کی نعمت اور دولت در حقیقت سب سے اعلیٰ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی نعمت اور دولت ہے، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی نجات کا اور سکسیس کا مدار ہے کہ کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون سا انسان ناکام ہوگا، کون سا انسان سکسیسفل ہوگا اور کون سا انسان لاس میں رہے گا، نقصان میں رہے گا، یہ در حقیقت ایمان طے کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ الحکیم ہے، آل وائز ہے، العلیم ہے جو آل نوئنگ ہے، القادر ہے، القدیر ہے جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو جب بنایا تو ایک مقصد کے تحت بنایا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے، اور وہ مخلوق کون ہے؟
इंसान है, बनी नौए आदम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया मुतअद्दिद रिवायतों में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुतअद्दिद आयतों में बयान फरमाया कि इस दुनिया में आने का मकसद एक इंसान का क्या है। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरतुल ज़ारियात में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो मेरी इबादत करें और मुझे राजी करें। और इबादत का मतलब भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। इबादत हर उस काम को कहते हैं जो अल्लाह को राजी करने की गरज से किया जाए, अजर और सवाब को हासिल करने के लिए किया जाए, और शरीयत के दायरे और शरीयत के उसूल के मुवाफिक किया जाए, वो इबादत है। इंसान की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए उलमाए किराम ने इबादत की दो किस्में बयान फरमाई। एक है इबादत बिल वास्ता और एक है इबादत बिला वास्ता। एक है डायरेक्ट इबादत, मसलन अभी हमने नमाज अदा की मगरिब की, ये जो हमने रुकू किया, ये सजदा किया, कुरान की तिलावत की, इसका बुनियादी और डायरेक्ट मकसद अल्लाह की इबादत करना है कि नहीं है। इसी तरह इबादत की एक और किस्म है इबादत बिल वास्ता, किसी चीज के जरिए इबादत करना, इनडायरेक्ट इबादत जिसे हम कह सकते हैं। मसलन हम खाना खा रहे हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं और इस नियत से खा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए और ये जो कुव्वत खाने से मुझे मिलेगी मैं अल्लाह के दीन के लिए सर्व करूंगा, ये भी इबादत है। हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को शरीयत के उसूलों के तहत कर रहे हैं, नबी की तालीमात के मुताबिक कर रहे हैं और इस नियत से कर रहे हैं कि इसके जरिए जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा इंशाअल्लाह इसका एक हिस्सा मैं अल्लाह के दीन में लगाऊंगा, अपने बच्चों और घर वालों को पालूंगा, परवरिश करूंगा, ये भी इबादत है। तो एक मोमिन की पूरी जिंदगी दर हकीकत इबादत है। इसीलिए जो आयत शुरू में मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई, तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहने का हुक्म दिया, कुल आप कह दें इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब के सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यानी मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा दौड़ना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी नमाजें, मेरे रोजे, मेरी ज़कात, मेरे सदकात, मेरा उम्रा, मेरा हज, मेरी कुर्बानियां, सारी चीजें अल्लाह के लिए। हम तिजारत भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर की फजीलत भी बयान की ना, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सच्चा और अमानतदार बिजनेसमैन, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन अंबिया, शुहदा और नेक लोगों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो तिजारत जिसे हम समझते हैं कि भाई ये तो दुनियादारी है, ये अलग बात है कि कोई अगर तिजारत में इस तरह मुनहमिक हो जाए कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो जाहिर है ये गलत है और ये दुनियादारी है। लेकिन अगर तिजारत भी वो सही नियत के साथ, सही उसूलों के साथ कर रहा है तो अल्लाह ने उस तिजारत को भी इबादत की एक शक्ल दे दी। और उस तिजारत के करने वाले शख्स जिसके अंदर ये खुसूसियात हो कि वो सच्चा हो, दयानतदार हो, अमानतदार हो, ये वो शख्स होगा कि कयामत के दिन अंबिया में से अंबिया की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा की सफों में उठाया जाएगा, शुहदा के साथ उठाया जाएगा, सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। ये कितनी बड़ी फजीलत, कितना आसान कर दिया अल्लाह ने हमारे लिए इस जिंदगी को। जबकि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ने हर वक्त नमाजें फर्ज नहीं की कि दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे के हर मिनट नमाज पढ़ना जरूरी है। अल्लाह चाहता तो करता और उसका हक था कि वो करे, लेकिन उसने बंदों का लिहाज रखा, बंदों के तकाजों का लिहाज रखा, इंसानी फितरत का ख्याल रखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल वास्ता इबादतें भी दे दी और बिला वास्ता इबादतें भी दे दी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी दर हकीकत अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजरनी चाहिए, तुम कामयाब हो जाओगे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें। ये दीन, जब नमाज पढ़ो तो दीन, जब बाजार में तिजारत करो तो दुनिया, जब स्कूल और कॉलेज जाओ तो दुनिया, जब मस्जिद में आ जाओ तो फिर दीन। ये कॉन्सेप्ट दर हकीकत गलत है और इस कॉन्सेप्ट ने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया। और यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके नतीजे में
ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ. دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں، وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے، یہ گیپ. یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے، زندگی کا دستور ہے، زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے، ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے، ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے، ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے، ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یہ دین قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ، مکمل اور کامل مسلمان بنو، مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آج سے تم مردود ٹھہرے. قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے. شیطان اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں، اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے، قیامت تک. شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے، تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، بس قیامت تک مجھے مہلت دیجیے. میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین، آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. چیلنج، یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا، کہا لأغوینہم اجمعین. جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے. لأغوینہم اجمعین، ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا. اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے نکال دیا، یہ تھا کبر، تکبر. جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب.
یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں، وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں. اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. کبر، میں کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ، مجھے کچھ آ گیا ہے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے، میرے سامنے حقیر ہے. اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے. دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں، یہ غریب مجھے کیا بتائے گا، میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے، یہ کیا بتائے گا، میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے، یہ کیا بتائے گا، یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا. دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا. یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں. میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا. یہ ہے کبر دین کے راستے سے. شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین. شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی. اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو، کر تو لوگے لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں. شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا. ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کی غلامی میں لگا دے. اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے. بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے. اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے. حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا. آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟
آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے، اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سیویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کوئی کھلے عام اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، کھلے عام فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نہیں روک سکتے، یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت بشمول بہت سے متعدد سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمان اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے، اس جال میں پھنسے ہوئے۔ مغربی تہذیب اپنی آئیڈیالوجیز کے ذریعے در حقیقت ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمارے عقائد کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہمیں لبرلزم کی طرف لے جا رہی ہے۔ کون سی لبرٹی؟ وہ لبرٹی جو در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے کے اوپر لیبل لگا دیا گیا اس کا۔ اب آپ شراب کی بوتل پہ زمزم لکھ دیں یا زمزم کا لیبل لگا دیں اور لکھ دیں الحرمین الشریفین، تو وہ پانی، وہ بوتل زمزم تھوڑی ہوگا، وہ شراب ہی رہے گی۔ یہی ہے دھوکہ جو آج اس 21ویں صدی میں مغربی دنیا نے ہر میدان میں، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے معیشت کا، اکانومی کا میدان ہو، چاہے تعلیم اور ایجوکیشن کا میدان ہو، چاہے پولیٹکس کا میدان ہو، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہمارا سوشل جو سماجی نظام ہے اس کا میدان ہو، ہر جگہ پر ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جو در حقیقت باطل کو حق بنا کر دکھا رہی ہے اور حق کو باطل بنا کر دکھا رہی ہے، اور ہمیں ان آئیڈیالوجیز کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ لیا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ایک مسلمان کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ بسا اوقات مسلمان بھی کہنے لگتا ہے ہاں بات تو یہی صحیح ہے، لیکن آج کے زمانے میں بات تو یہی صحیح ہے مفتی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو تھوڑا سا غور فرما لیے، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے، اس کی خواہشات، اس کی چاہت، اس کی ڈیزائرز نبی کی تعلیمات کے موافق ہو، اس کے مخالف نہ ہو۔ ویسٹرن دنیا کیا کہہ رہی ہے؟
एब्सोल्यूट फ्रीडम, मुतलक आजादी उस वक्त है जब आपकी ख्वाहिश जिस चीज को करने की है उसमें किसी चीज की रुकावट ना हो। अगर आपकी ख्वाहिश है जिना करना है, करिए, कोई मजहब रुकावट नहीं बन सकता। अगर मजहब की वजह से रुक रहे हैं, आप बैकवर्ड हैं, कंजर्वेटिव हैं और आप दर हकीकत गुलामी में मुब्तला है। आपको सूदी लेन देन करना है, सूदी लेन देन कीजिए बड़े शौक से। सूद लेना और देना, अगर इससे कोई किताब तुम्हें रोक रही है, कोई खुदा तुम्हें रोक रहा है, कोई मजहब तुम्हें रोक रहा है और तुम रुक जा रहे हो, तो जान लो कि तुम कंजर्वेटिव हो और तुम ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हो। ये बातें आती है कि नहीं आती? आती है ना। अब आप बताइए, हम हकीकी दज्जाल के खुरूज के जमाने से कितना करीब हैं? ये सारे फितने तो दर हकीकत छा चुके हैं हर जगह पे। आप इकोनॉमी के मैदान में जाएं, कैपिटलिज्म को कैसा गलबा हासिल है। कैपिटलिज्म के खिलाफ आप काम करके देखें, रातों रात आप गायब हो जाएंगे। सियासत के मैदान में आ जाएं, सेक्युलरिज्म को ऐसा मुकद्दस निजाम बनाकर पेश किया गया कि आप उस निजाम के खिलाफ बोलकर देखें क्या हाल किया जाएगा। आप इंडिविजुअल इंसान की लाइफ में आ जाए, किस तरह लिबरलिज्म को प्रमोट किया गया, आप उसके खिलाफ बोलकर देखें आप पर कैसी तानो तशनी होगी, आप कैसे एंटी ह्यूमन राइट्स करार दिए जाएंगे। औरतों का मसला आ जाए, कैसे फेमिनिज्म को उनके दिलो दिमाग में घोल कर पिला दिया गया। आप हिजाब की बात करने की जुर्रत तो करके देखें, फिर आपके साथ क्या सलूक किया जाता है। ये जमाना आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि जिस वक्त इस दीन पर कायम रहने वाला शख्स ऐसा होगा कल काबिज़ अलल जमर, आग के अंगारे को थामे रखने वाला। अब आप आग के अंगारे को हाथ में कितने ही सेकंड रख सकते हैं? रखना है, मजबूती से पकड़ें, तकलीफ हो रही है लेकिन झेल रहे हैं। ऐसा जमाना आएगा कि जब दीन पर अमल करना आग के अंगारे को थामे रखने के मुकाबले में होगा और उस जैसा होगा। हम उसी जमाने में आते जा रहे हैं मेरे भाई। और इस वक्त याद रखें, चारों तरफ से इस बात की कोशिश है कि नौजवान लड़के और लड़कियों को ईमान से दूर कर। इसीलिए ऐसे ऐसे डाउट्स और शुबुहात क्रिएट किए जाते हैं कि आप मजहब के ताल्लुक से, बिलखुसूस इस्लाम के ताल्लुक से तजब्जुब में पड़ जाएं, डाउट में पड़ जाएं। भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो गलत है। अब आप जज कैसे कर रहे हैं, कैसे आप हकम बन रहे हैं? दुनिया के बनाए हुए अपने स्टैंडर्ड्स को हकम बना रहे हैं, उससे आप तय कर रहे हैं। वही इलाही को, रेविलेशन ऑफ अल्लाह को हम जज कर रहे हैं अपनी महदूद अक्ल से। इससे बड़ी हमाकत और बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती कि एक इंसान अपनी अक्ल जो कि नाकिस भी है और लिमिटेड भी है, उससे अल्लाह की लामहदूद हिकमत को जानना चाहे, उसका इहाता करना चाहे। ऐसा हो नहीं सकता। जब जब अक्ल को वही के ऊपर तरजीह दी गई वो इंसान गुमराह हुआ। जब जब वही इलाही और रेवलेशन ऑफ अल्लाह पर इंसान ने अपनी रीजनिंग को तरजीह दी है, उसे प्रायोरिटाइज किया है, वो इंसान गुमराही का शिकार हुआ। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने बार बार कहा अक्ल नहीं रखते, जरा जमीन और आसमान पर गौर करके देखो, अक्ल नहीं रखते। लेकिन ये बता दी कि भाई तुम्हारे पास जो अक्ल है इसकी एक बाउंड्री है, इसकी एक लिमिटेशन है। उस बाउंड्री के बाहर की चीजों को जानना है तो अब तुम अक्ल से नहीं जान सकते। किस चीज से जानोगे? वही इलाही, रेविलेशन ऑफ अल्लाह जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, चूंकि ये दर हकीकत मोस्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेकर आई। वही एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जो मोस्ट एक्यूरेट है, बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक, इसमें गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शरीयत के दायरे में रहते हुए जो है अपने वली की इताअत करे। बहरहाल उसके बाद फिर तहारत के मसाइल का भी जिक्र है। व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, इसमें अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि एक बंदा अगर गुस्ल उसके ऊपर वाजिब हो जाए तो वो गुस्ल करेगा, वुजू की जरूरत है तो वुजू करेगा। और फिर इस उम्मत के लिए जो एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी वो नेमत है तयम्मुम की नेमत, कि अगर मसलन पानी नहीं मिल पा रहा है या कोई और उज़्र शरई है और जिससे आप वुजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फतयम्ममू सईदन तय्यबा, कि तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। तो ये जो तयम्मुम की इजाजत है ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के लिए खास है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये उम्मत है, हम हैं, आप हैं,
ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں۔ تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں۔ تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے، اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا۔ اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں، یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ، تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی، اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں۔ یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، واولی الامر، اور اسی طرح ان علماء، ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے، اللہ کو بھی فالو کرنا ہے، رسول کو بھی فالو کرنا ہے، صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، ہمارے فقہاء عظام ہیں، جو اہل سنت کے، اہل حق علماء ہیں، جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے، تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ، اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا۔ دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ لیکن وہ لوگ ہے کون؟
جن پر اللہ نے انعام کیا. اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے النبیین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا راستہ دکھا. والصدیقین یعنی صحابہ کرام، ان پر اللہ نے انعام کیا. اس کے بعد والشہداء، اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے. والصالحین، اور جو نیک صالح لوگ ہیں، دیندار ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا. تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے. تو النبیین، انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے. اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے. تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. تو کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، باغات ملیں گے، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا، اور پھل ہوں گے، پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا، حور عین عطا کی جائیں گی. اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے، یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی وہ جہنمی ہوں گے. ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا، گرم لو کا، کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف 4 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا. افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ، جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں. اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے، اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں. تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں. ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے. وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں. چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے. اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اور آخر حقیقی ہے، یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا. اللہ ظاہر بھی ہے، یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے. اور اللہ باطن بھی ہے، یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا. اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے. آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے. وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا. لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا، جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. منافقین بھی پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا. مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو
مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو، تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے، ان منافقین کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں۔ اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے، اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا۔ کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک موضوع پہ ہم دو کلاس، تین کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو وہ اس پہ مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے، انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو وجود، ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے، ہمارا ظاہری کاز کون ہے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہیں، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے۔ ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے، ہمارے والد ہیں اور ہمارے والدین، اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے، اس کا کاز سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، پھر ان کا سبب کون ہے، وہ ان کے والدین ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے، وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا، وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو، یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے، وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے،
تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے۔ کاز اینڈ افیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔ اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے۔ فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے، لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی۔ لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے۔ لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر، تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے، اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے۔ لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ افیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے، اور وہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے، اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے۔ تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھے؟ اب آپ اس طرح سمجھے کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس۔ تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں، اس کا جو دوسرا قانون ہے دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بات بتائی گئی ہے اسے بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ تھرمو ڈائنامکس کے لاز کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، وہ سب خرابی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پوری کائنات کے لیے اتنی ہیٹ یا اتنی انرجی موجود نہیں ہوگی کہ یہ کائنات اسی طرح چل سکے، لہٰذا کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اسی کو بگ فریز کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بگ فریز، کہ اس وقت کائنات ختم ہو جائے گی، کیونکہ کائنات کو چلنے کے لیے جتنی انرجی چاہیے، جتنی ہیٹ چاہیے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے ہم ہیں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ خرابی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ بھی موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے کتنے سال رہ لے، خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، بوسیدہ ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری کائنات کا یہ ایک رول ہے۔ یہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر جتنے میٹرز ہیں، جتنے مادے ہیں، ان کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ وہ خرابی کی طرف آلریڈی آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہم روز آگے بڑھ رہے ہیں موت کی طرف، اسی طرح کائنات کے اندر ہیٹ اور انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ایک دن آنا ہے کہ جب سب ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ جب ایک چیز خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کی کوئی نہ کوئی بگننگ اور اس کی ابتدا ہے، یعنی اگر اس کی ابتدا نہیں ہوتی تو وہ خرابی کی طرف نہیں بڑھتی۔ اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، موت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خرابی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ ہونے کے لیے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے، اس کی بگننگ اور اس کی ابتدا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو بوڑھا کیسے ہوگا؟
یا مثال کے طور پر میں کہوں کہ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے اور وہ کھانا خراب ہوتا جا رہا ہے، تو کھانے کے خراب ہونے کے لیے کھانے کا بننا ضروری ہے۔ اگر کھانا بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کھانا خراب کیسے ہو؟ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی بگننگ ہے، اور اگر وہ بگننگ نہ ہوتی تو خرابی کی طرف وہ چیز بڑھتی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ تو ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے، جس کی شروعات ہے، تو اس کے متعلق تو یہ چیز ضرور، یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ ابتدا کس نے کی؟ ہر اس چیز کے متعلق تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اس کائنات کو شروع کیا گیا ہے۔ لہٰذا کائنات کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اس کائنات کی ابتدا کس نے کی ہے، یہ تو 100% درست ہے، لیکن جہاں تک خدا کا تعلق ہے، جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، بلکہ تمام مذاہب کا۔ ہندوؤں میں بھی ایشور کا جو تصور ہے اور دیگر مذاہب میں بھی جو سب سے اعلیٰ خدا کا جو تصور ہے، اور ہمارے یہاں ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے موجود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لہٰذا جس ذات کی ابتدا ہی نہ ہو، اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے شروع کیا، اسے کس نے بنایا، یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ لہٰذا کائنات کے متعلق جو ہم سوال تم سے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بتاؤ کائنات کس نے پیدا کیا، یہ 100% درست ہے، کیونکہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کائنات خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو خرابی کی طرف جائے اس کا وجود میں آنا، اس کا ابتدا ہونا ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ اور تمہارا ہم سے یہ سوال کرنا کہ پھر اللہ کا کیا کاز ہے، اللہ کو کس نے بنایا، یہ 100% غلط ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمان و مکان کی پابندیوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ لہٰذا جس ذات کی کوئی ابتدا نہیں، اس کے متعلق یہ ہرگز سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کاز کیا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہرحال تو یہ اتنی باتوں کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن بنے گا، وہ مختلف چیزیں آپ کو ادھر ادھر لے جائے گا، لیکن ایک عاقل انسان جو منصف ہو، یعنی انصاف پسند ہو اور حق کی تلاش میں، ان کے لیے یہی چند باتیں کافی ہوتی ہیں۔ لیکن جو ضدی ہو، اسٹبن ہو، اور جو حق کو تلاش کرنا نہ چاہتا ہو بلکہ سامنے والے کو ہرانا چاہتا ہو، چاہے وہ خود حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے متعلق تو اللہ کا حکم ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر سخت کر دی ہے، مہر لگا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے، نہ حق قبول کر سکتے، سنیں گے لیکن قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آنکھ سے بظاہر تو دکھ رہا ہے لیکن بصیرت پر پردہ پڑ چکا ہے، وہ حق کو پا نہیں پائیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ ان کے برے اعمال کی بنیاد پر۔ بہرحال یہاں پر ایک اور سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ چلو ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ رب العالمین کائنات کو بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں پہلے اللہ نے کائنات کو بنایا، تو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمیش سے، تو کائنات کے متعلق سائنس نے بتا دیا غالباً 14 ارب سال پہلے جو ہے بگ بینگ کے ذریعے یہ کائنات وجود میں آ گئی، اگر میں صحیح ہوں تو۔ بہرحال اللہ تو ہمیشہ سے، اس سے پہلے کیا کر رہا تھا اللہ؟ اس سے پہلے اللہ کر کیا رہا تھا؟ تو اب اسے سمجھیے، یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص یا فلاں ذات کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا، اس کا تعلق پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ہے، اور پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کا تعلق ٹائم سے ہے۔ کس سے ہے؟ ٹائم سے، زمانے سے ہے، ٹائم سے۔ اور سائنس پروف کر دیا ہے کہ ٹائم کا وجود بھی بگ بینگ کے بعد ہوا ہے، ٹائم کا وجود بگ بینگ کے بعد ہوا، یعنی بگ بینگ سے پہلے ٹائم کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے ٹائم کا وجود نہیں تھا، آپ کہیں ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا بگ بینگ سے پہلے، بگ بینگ کے بعد ٹائم وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا ٹائم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین ٹائم سے باہر ہے، ٹائم کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا ٹائم کے اندر جو یہ مخلوقات ہیں، ہم اور آپ اور دیگر چیزیں ہیں، ان کے متعلق یہ سوال کرنا تو درست ہے کہ فلاں شخص کل کیا کر رہا تھا، آج کیا کر رہا ہے اور کل کیا کرے گا، یہ ہمارے لیے درست ہے، کیونکہ ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہے اور ٹائم کی ایک ابتدا ہے، ٹائم بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین ٹائم کے قیود سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین ٹائم کے لمیٹیشن کے اندر نہیں ہے۔
لہٰذا اللہ کیا کر رہا تھا یہ سوال اللہ کے متعلق ہی سرے سے ہی ہے. کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت آدم کے متعلق، یہ بات بھی ہمارے یعنی لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد بھائی بہن آپس میں نکاح کیا کرتے تھے. دیکھیں اس بات کو یہ مسئلہ اصل کہاں کھڑا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شریعت کو شریعت کے اصول سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اگر کسی حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اصول حدیث دیکھنا ہوگا، اگر تفسیر کو دیکھ رہے ہیں تو اصول تفسیر دیکھنا ہوگا، فقہ کو دیکھ رہے ہیں تو اصول فقہ کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک جیسا کہ عاصم افتخار صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز یہ نہ کتاب اللہ میں نہ صحیح احادیث میں صحیح روایتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت آدم کے بعد نسل کس طرح چلی، شادیاں کس طرح ہوتی تھی کس طرح نہیں ہوتی. ہاں البتہ اسرائیلی روایتیں بعض ملتی ہیں جس میں اس کا ذکر ہے، جو صورت یہ معروف ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیلی روایتوں کی شریعت میں کیا حیثیت ہے. اسرائیلی روایتوں کو ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتے ہیں ہم یہ بتائیں گے. سمپل سی بات ہے، اسرائیلی روایت کے متعلق جو علماء کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیلی روایتوں سے وہ باتیں جو ہماری یعنی شریعت کے احکامات کے تائید میں ہو اور شریعت کے احکامات ان روایتوں کی تائید کرتے ہیں تو پھر ہم ان روایتوں کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ہماری شریعت وہی کہہ رہی ہے، کتاب اللہ وہی کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث وہی کہہ رہی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی بالکل اپوزٹ ہو، یعنی شریعت میں بتا دیا گیا کہ فلاں چیز ایسے ہوگی اور اس میں کہا جا رہا ہے اس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے. تو جب مسئلہ اپوزٹ کا آئے گا تو اس جگہ پہ ہم اسرائیلی روایت کو ترک کریں گے، کیونکہ اصل ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں کوئی یعنی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس پر کتاب اللہ اور صحیح احادیث خاموش ہے. مثلا یہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نسل کس طرح چلی، کیا بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، تو کتاب اللہ اس پر خاموش ہے، صحیح احادیث اس پر خاموش ہے. تو ایسی اسرائیلی روایتوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں ہے کہ لا نکذب ولا نصدق، ہم توقف اختیار کریں گے، نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے. تو جب ہم کسی چیز کا نہ انکار کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں تو ایسی چیز کو اسلام کی طرف ہرگز برائے کرم اسود نہ کریں. ہو سکتا ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح ہوا ہو، تو پھر وہی مسئلہ ہے جو عاصم صاحب نے بتایا کہ ہمارے نزدیک حلت اور حرمت اللہ کے احکامات پر مبنی ہے. یعنی اللہ نے جب حکم دیا یہ جائز ہے تو جائز ہے، اور جب کہا کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے. تو اگر اللہ نے چند مصلحتوں کی بنیاد پر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کو اگر حلال قرار دیا ہو تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا الیاذ باللہ وہ تو حرام کی اولاد تھی، وہ تو حلال کی اولاد ہوئی، کیونکہ اللہ اسے حلال کہہ رہا ہے وقتی طور پہ. ہاں اس وقت سے ہٹ کر اب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر ظاہر اس میں حرام کی اولاد پیدا ہوگی. تو ایسی چیز جس پر کتاب اللہ خاموش ہے، صحیح احادیث خاموش ہے، اور ہم